ایک ہی کہتی ہیں کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی۔ تو کسی نے کہا ابھی کیوں پڑھتی ہیں آپ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو میں نے پھر ان صورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، جس کی مجھے برکات حاصل ہوئیں۔ دیکھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی، کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اصل میں میرے ایک جواب پر شاید ان کا سوال ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے۔ وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا، وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا، جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا، وہ سمجھائے گا، ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ لیکن اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے۔ جی بالکل حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہے الحمدللہ، تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں۔ امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جی جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی انسان قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ مسلمان قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے ایمان میں اور زیادتی ہوگی، اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو میرا نظریہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے ہموار ہوں گے، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، وہ ہدایت کی طرف آئے گا، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی گمراہی کے لیے نازل نہیں کیا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، یہ دوسرا پارہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہ کرتا، پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی اور چیز نازل کرتا۔ لہذا قرآن سے بڑھ کر انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی اور کتاب نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہی نازل کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب کوئی بندہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کا مطالعہ کرے ترجمے کے ساتھ تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر کوئی غیر مسلم ہندو کافر جو ہے وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہدایت کے راستے ہموار ہوں گے، اس کے لیے بھی ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، تو دیکھیں میں آپ کو حدیث سے اس کا حوالہ دوں گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔
اور یہ علماء کرام خطیب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو سبب تھا وہ بھی قرآن مجید کا مطالعہ تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو پڑھا، مطالعہ کیا، تو اس میں لکھا تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا سبب ہی قرآن بنا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، قرآن مجید کے پڑھنے سے گمراہی نہیں ملتی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگو تم قرآن مجید میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے۔ چنانچہ پارہ نمبر 26 سورۃ محمد آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، سو کیا تم نہیں سمجھتے۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے۔ لہذا قرآن مجید کا ترجمہ ہی ہمیں سمجھائے گا، کیونکہ ہم لوگ عربی نہیں ہیں، ہم لوگ اجمی ہیں، اسی لیے جب تک ہم قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کے شروع میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 13 ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ارشاد فرمایا الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کو کفر اور شرک کی اندھیروں سے نکال کر اسلام کی طرف لانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو حفظ کیا اور قرآن مجید کے حلال کردہ احکام کو حلال جانا اور قرآن مجید کے حرام کردہ احکام کو حرام جانا، تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص قرآن مجید کے صرف عربی عبارت پڑھے گا اس کو کیسے معلوم کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سے احکام ایسے بیان فرمائے ہیں جو انسانوں کے لیے حرام ہیں جن کو نہیں کرنا، اور وہ کون سے احکامات ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے حلال ہیں جن کو ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ تو جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے وہ کیسے معلوم ہوگا؟ لہذا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہی میرے نزدیک سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے، کیونکہ ہم عربی لوگ نہیں ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں۔ لہٰذا علماء کرام کا، مفتیان کرام کا یہ کہنا کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔
بلکہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، درس دیں، بتائیں لوگوں کو کہ لوگوں قرآن مجید کو پڑھو اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے ساتھ بھی ربط قائم رکھو۔ جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے وہ تم علماء کرام سے سوال کر کے اس کو سمجھ